ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت مسلمہ کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے سردار بن کے تشریف لائے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، وہ عوامی زندگی ہو، شرعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، تمدن زندگی ہو، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ امت مسلمہ پر اللہ نے کرم کیا ہے کہ ہر وہ حکم جو پچھلی شریعتوں کے اہم احکامات میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اس امت مسلمہ کو عطا فرمائے ہیں۔ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا حکم، نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اس امت کا یہ طرہ امتیاز ہے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ فریضہ، یہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے سر انجام پائے گا، اور یہ ذمہ داری ہر بندے کی ہے یا کوئی خاص طبقے کی ہے، اس پر تھوڑی تفصیل ہے، وہ ذرا سمجھیں۔ امر بالمعروف ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے، خاص طبقے کا کام ہے، علماء کرام کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے۔ ہاں، ہر بندہ اگر چلنا چاہتا ہے تو وہ ان کے ماتحت ہو کر امر بالمعروف کرے گا۔ اپنی طرف سے کوئی نیکی کا حکم شروع کر دے اور وہ دین کا علم نہ رکھتا ہو، اپنی طرف سے کوئی برائی کو منع کرنا شروع کر دے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چیز برائی میں داخل ہے یا نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں، جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا تمہاری امت میں ایک خاص جماعت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ہر بندہ ڈنڈا لے کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا پھرے تو یہ حکم شریعت نہیں ہے۔ اللہ نے منکم کا لفظ فرمایا ہے، بعض، یہ من تبعیضیہ ہے، ان میں سے بعض بندے وہ ہیں جن کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تب ہو سکے گا جب بندے کو نیکی کرنے کے حکم کا علم ہو کہ یہ نیکی ہے یا نہیں ہے، اور نہی عن المنکر تب متصور ہوگا جب اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز برائی میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہر بندہ جو اپنی طرف سے شروع ہو جائے نا تو یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے، اس میں معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری ہے۔ اچھا، علماء کرام یہ بہت بڑی فریضہ کے ذمہ دار ہیں۔ اصل کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ علماء کرام کا ہے۔ اچھا، امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم، یہ نیکی کی ترغیب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ امر بالمعروف کہا ہے، ترغیب بالمعروف نہیں کہا۔ ترغیب پیار سے ہوتی ہے، اور امر
یہ طاقت کے ساتھ نافذ کیا جاتا ہے۔ امر کہتے ہیں حکم کو، اور حکم پیار سے نہیں ہوتے، بھائی آپ مجھے پانی پلا دیں، تو یہ حکم نہیں ہے۔ تو نے غلطی نہیں کرنی، نیکی کرنی ہے، جو شریعت نافذ کرے گی نا حکم، یہ ہے امر۔ ترغیب اور امر میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ امر ہمیشہ طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہی عن المنکر، برائی کو روکنا، یہ بھی طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے یہ فریضہ اہل علم کا ہے اور یہ فریضہ حکومت اسلامیہ کا ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ قرآن کریم نے امر بالمعروف کی نسبت اور نہی عن المنکر کی نسبت قرآن کریم میں اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ یہ جو جمعے کے خطبے میں ہم ایک مشہور اور معروف آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اس کا مطلب ان اللہ یأمر، اللہ اس بات کا حکم دے رہا ہے، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، آپ نے نیکی بھی کرنی ہے، انصاف بھی کرنا ہے، اور آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرنی ہے۔ وینہا، اور اللہ منع فرماتے ہیں، عن الفحشاء والمنکر، ہر گناہ کے کام سے اور ہر فحاشی کے کام سے جس سے غلطی پھیلے۔ تو یہ حکم ہے، ترغیب نہیں ہے، اور یہ حکم اللہ رب العزت کی اس حکم کے تحت اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میں امر بالمعروف کروں، اسے چاہیے وہ علماء کے پاس رہے، ان سے سمجھے، ان سے سمجھ کے آگے چلے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری بھی تو علماء کرام رہنمائی کرتے ہیں نا۔ حکومت اسلامیہ میں اگر اسلامی حکم نافذ کرنے کا طریقہ آ جائے تو وہ بھی علماء کرام سے رہنمائی لے کر، رہبری لے کر آگے اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں مزید سمجھیے، امر بالمعروف یہ بہت بڑی چیز ہے، نیکی کا حکم، اور نہی عن المنکر یہ اس سے بڑا مقام ہے، برائی سے روکنا۔ اور اگر برائی سے نہ روکا جائے تو قرآن کریم میں موجود ہے عذابات آنے کا اندیا مل جاتا ہے۔ یہ جو قوم بنی اسرائیل غرق ہوئی ہے، تباہ و برباد ہوئی ہیں ان کی بعض طبقے، اس کی وجہ کوئی ایک غلطی کرتا تھا، دوسرا اہل علم اسے روکتا نہیں تھا۔ اور جب امت میں برائی، فساد، فحاشی اور یعنی شریعت کے خلاف کام پھیل جائے تو ذمہ داری علماء کی ہے کہ یہ اس کو روکیں، اگر نہ روکیں تو ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ دیکھیں نا، ایک عالم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْحَيْطَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يُسْتَغْفَرُ لَهُ، فرمایا ایک عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، حدیث پاک ہو گئی۔ تو جب اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اور اگر یہ جان بوجھ کے نہی عن المنکر نہ کرے اور غلطی سے نہ روکے، اور یہ فحاشی پھیل جائے معاشرے میں اور یہ نہ کہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اس کا فرض اور نفل قبول نہیں کریں گے۔ اب میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، کہ جب تین فتنے عام ہوں گے نا، ظہرت الفتن، فتنے ہر طرف سے عام ہو جائیں، والبدع، بدعت، لوگ غلط کام کریں اور اس کو سنت کہیں، اور اپنی طرف سے کام بنائیں اور اس کو دین کہیں، یہ غلطی عام ہو جائے۔ نمبر 3، وسبت صحابی، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، پیغمبر کے ساتھیوں کو گالیاں دی جانے لگے، غلط کہا جانے لگے۔ فرمایا اس وقت ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے جو علم اس نے حاصل کیا اس کا اظہار کرے، وہ بتائے، لوگوں میں حقیقت کو روشناس کرائے۔ اگر یہ نہیں کرے گا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ لعنت فرمائیں گے، وَالْمَلَائِكَةُ، اللہ کے تمام فرشتے لعنت فرمائیں گے، وَالنَّاسِ اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں کے بقدر اس پر لعنت ہوگی۔ لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، یہ فرض پڑھنے آئے گا اللہ رد کر دیں گے، یہ نفل پڑھنے آئے گا اللہ منہ پہ مار دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اسی میں نہی عن المنکر شامل ہے۔ یہ نہیں ہے برائی کو دیکھ کر بندہ برائی کی تائید کرنا شروع کر دے، برائی کی تعریف کرنا شروع کر دے، بھی میں تعریف کروں گا تو ہماری طرف آ جائے گا۔ جی یوں نہیں ہے، ایک بندہ غلط کام کر رہے تو اس کو غلطی ریلائز کرائیں، اس کو غلطی بتائیں، سمجھائیں گے، اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ نہیں دکھا رہا، اس کو اس کی غلطی نہیں بتا رہا، اس کو اس کی فحاشی اور یعنی پر اور اس کے گناہ اور خطا پر متنبہ نہیں کر رہا، اور الٹا اس کی تعریفیں کر رہا ہے، تو یہ اللہ، فرشتے اور عوام کی لعنت کا مستحق ہے۔
کتنا بڑا عذاب بھی ہے اور کتنا بڑا ثواب بھی ہے. عالم دین کو ثواب کا درجہ بھی دیا گیا اور عقاب کا درجہ بھی دیا گیا. تو امر بالمعروف کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, نہی عن المنکر کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جس کو ہم ایک چیز میں محدود کر لیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, سمجھیے. قرآن کریم کی تفسیر لکھنا, احادیث نبویہ سے علوم لکھ کر امت کو دینا, صحیح اسلامی کتب لکھ کر امت کی رہنمائی کرنا, تدریس کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے, تزکیہ کے ذریعے, تصوف کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے, جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اور سیاست اسلامی کے ذریعے, یہ سارے امر بالمعروف میں داخل ہیں. اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے, اگر یہ رسول اللہ کے شریعت کے مطابق ہے, اگر یہ دین اسلام کے مطابق ہے, یہ سارے کام امر بالمعروف ہے. اور کوئی بندہ فحاشی کو روک رہا, اور یعنی کو روک رہا, صحابہ کرام اور اہل بیت کی گالیوں کو روک رہا, گستاخی کو روک رہا ہے, ہر طرح کی شریعت کی مخالفت کی مہم میں روڑے اٹکانے ان کے مقابلے میں, ظالم کے مقابلے میں روڑے اٹکا رہا ہے اور ظلم کے مقابلے میں دیوار بن رہا ہے, یہ نہی عن المنکر میں داخل ہے. ضروری نہیں ہے اس کے لیے کوئی خاص دن ہو, کوئی خاص وقت ہو, کوئی خاص لمحہ ہو, کوئی خاص مقام ہو. جی نہیں, اس کی جتنی طاقت ہے, جس طاقت اور قوت کا یہ مکلف ہے, اس کا اظہار اس کی ذمہ داری ہے. اور یہی بات کو حدیث پاک میں سمجھایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, من رأى منکم منکرا, اگر تم میں کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے, تو 3 کیٹیگریز بتائی اللہ کے رسول نے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اپنی ہاتھ کی طاقت سے, قوت, پاور سے اس کو روک دے, تبدیل کر دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, یہ ہاتھ کی پاور اتنی حکومت کی طاقت نہیں رکھتا, تو فَبِلِسَانِهِ, زبان کی طاقت تو اس کے پاس ہے نا, اس سے سمجھائے, اس سے بتائے, ان کو ان کی غلطی واضح کرائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ زبان سے بھی نہیں کرتا تو فَبِقَلْبِهِ, دل سے اس کو ختم کرنے کے طریقے سوچے, دل سے اس کو ختم کرنے کے برا سمجھتے ہوئے اس کو ختم کرنے کے کوئی طریقے بنائے کہ میں اس کو کس طرح آگے ختم کر سکتا ہوں. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, فرمائے یہ تیسرا درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کمزور نہیں, ضعیف نہیں, اضعف, اس میں تفضیل ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ, سب سے بڑا جملہ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کے کمزور ترین درجے پہ ہے. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. جہاز میں بیٹھے بالکل سیٹ پر بیٹھا ہے, گاڑی میں بیٹھے بالکل سیٹ پر بیٹھا ہے, موٹر سائیکل یا کسی سواری پہ تو بالکل سیٹ پر ہے, مضبوط ہے. وہ یہ لٹک جائے تو یہ آدھا ہل گیا, اور اگر یہ گاڑی کے بالکل ایک نکر پہ ٹھہرے اور وہ فل اسپیڈ پر جاری ہو تو یہ بالکل لاسٹ سٹیج ہے, یہ گر سکتا ہے. اور اگر یہ ہمیشہ اسی پر بیٹھے رہا کہ میں اس جگہ ٹھیک ہوں, تو ایک دن گر بھی جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آخری درجے پہ نہ ٹھہرو, اس سے تھوڑا آگے چلو. طاقت کا حصول بتا رہے ہیں اہل علم کو, اہل اسلام کو, مسلمانوں کو, من حیث القوت, من حیث الامت, من حیث الجماعت طاقت اختیار کرنی چاہیے دین کے نافذ کرنے کے لیے. وہ ہر طرح کی طاقت ہو, ہر طرح کے معاملات جس میں دین کو تقویت ملے, دین کو جو ہے نا وہ ملے, ایک پاور ملے, اور اسلام مضبوط ہو, ایمان مضبوط ہو. یہ اہل علم کا اور اہل اسلام کا فریضہ ہے. ہم نے کبھی اس بات کو نہیں دیکھا کہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے, 100% کرتا ہے, ہم اس کو غلطی نہیں بتاتے. جتنی طاقت ہے, اگر آپ کی طاقت ہے ہاتھ سے, تو پھر آپ ہاتھ سے روکیے. آپ نے نہ روکا, اللہ کے آپ کی پوچھ ہوگی. ہاتھ کی طاقت کہاں ہوتی ہے؟ اپنے محتاط پر ہوتی ہے نا. گھر میں والد اپنے گھر کے لیے ہاتھ کی طاقت رکھنے والا ہے, وہ اپنی طاقت سے برائی کو روک دے اپنے گھر میں. اور جو بیٹا ہے وہ طاقت باپ کی موجودگی میں نہیں رکھتا, تو فبلسان ہی اپنے ابو کو زبان سے عرض تو کر سکتا ہے نا, ابو جی یوں نہیں ہونا چاہیے, یہ چیز غلط ہے, اگر غلط ہو رہی ہے تو بتا دے عزت احترام سے. اور اگر بالکل چھوٹے ہے وہ نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے برا سمجھے, جب اس کا معاملہ آگے بنے اور اس کا گھر بنے تو یہ اس کو نافذ کر دے. ایسے ایک آفس کا حکمران ہے, ایک دفتر کا افسر ہے, وہ اپنے محتاط پر, اپنے جونیئرز پر اپنی دین کی بات کو نافذ کر کے سمجھا تو سکتا ہے نا, بتا سکتا ہے, نافذ کر سکتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. جب ہم پاور میں ہیں اور اس کے باوجود بھی برائی کو نہیں روک رہے, تو یہ اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہونی ہے ہماری, اور اس پر گرفت ہونی ہے ہماری, اس پر پکڑ ہونی ہے ہماری.
ہاں یہ طاقت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں، تو پھر آپ کی پکڑ نہیں ہے، پھر آپ کے لیے نچلے کیٹیگریز موجود ہیں، یہ درجات موجود ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ امر بالمعروف یہ اہل علم کا فریضہ ہے، نہی عن المنکر یہ اہل علم کا فریضہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فضائل اعمال میں ہے، فضائل تبلیغ، اس میں پہلی آیت کی تشریح لکھتے ہوئے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ بہتر اور اچھی بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک ہو، سنت کے مطابق عمل کرے، کیونکہ عمل صالح ہوتا ہی سنت کے مطابق ہے، بدعت سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور خود کو مسلمانوں سے جدا نہ کرے، امت کے اجماعی فیصلے اتفاقی فیصلے سے جدا نہ کرے، خود کو مسلمانوں میں شامل رکھے، اجماع اور اتفاقی بات پر تسلیم کرنے والا بنے۔ کہ جب یوں بنے اور یوں بلائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کی تفسیر اور تشریح میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر صوفیاء خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرا رہے ہیں اور لوگوں کو دلوں کو پاک کر رہے ہیں، مجاہدین جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، مؤذن ایک مسجد میں آذان دے کر اللہ کے کلمے کو بلند کر رہا ہے، اور علماء دلائل کے ساتھ دین کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ سارے دعوت اللہ میں شامل ہیں۔ کیا لفظ لکھے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے، خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ دین کا کام کسی ایک طبقے میں بند نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اذان جیسا فریضہ سر انجام دے رہا ہے اور مؤذن ہے ایک مسجد کا اور اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو حدیث پاک میں سے اللہ کا منادی فرمایا گیا، حدیث پاک میں فرمایا سراسر کفر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو رب العزت کے مؤذن، رب العزت کے منادی کی آواز سنے اور اللہ کے گھر نہ جائے بغیر عذر کے، تو اس پر غلط کہا گیا۔ تو یہ شخص جو اذان دے رہا ہے یہ بھی دعوت اللہ کے فریضے میں شامل ہے۔ ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو دعوت اللہ سے باہر ہے، جی نہیں، مؤذن اذان کے ساتھ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے خدا کی قسم ساری چیزیں آپ کے ایمان کی گواہ بن جاتی ہیں۔ ایمان کا اظہار ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ اظہار پر آپ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں موقع ملے نماز پڑھانے کا تو عذر کر لو، کسی اور کو کہو پڑھا لے، ہو سکتا ہے تجھ سے کمی رہ جائے تو پچھلوں کو بھی تجھ سے پوچھ ہوگی، اور کہیں موقع ملے اذان دینے کا تو کہا پیسے دے کر بھی تجھے موقع ملے تو پیسے دے کر اذان لے لیا کر۔ تو اذان بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح تصوف کے لیے خانقاہ میں بیٹھ کے جو شیخ دل کی بیماری کا علاج کرتا ہے، مرید اپنے شیخ کو جا کر کہتا ہے کہ حضرت میرے اندر یہ گناہ ہے مجھ سے نہیں چھوٹتا، یہ چاہیے مرید کو اپنے شیخ کے سامنے اظہار کر کے بتائے مجھ سے یہ غلطی نہیں چھوٹتی۔ اس کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ شیخ مجھ سے نفرت کرے گا۔ اگر یہ دل میں آتا ہے تو وہ شیخ بننے کے قابل نہیں ہے جو اپنے مرید کی غلطی سن کے اس کو تانا دے۔ ایک شیخ کی حیثیت تو ماں جیسی ہونی چاہیے کہ جو اپنے بچے کی پلیتی دیکھے تو اس کو دھو دے، اسے تانا نہ دے، تو جا کر اس کو غلطی بتائے اور اس سے اپنی غلطی کی اصلاح کرائے، اپنے گناہ کو چھوڑے اور نیکی قبول کرے۔ کہا یہ بھی دعوت اللہ کے کام میں شامل ہے۔ اور اسی طرح کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، مجاہد ہے، اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ آج کل دہشت گردی کو جہاد قرار دیا گیا، جی نہیں، اللہ کے لیے کر رہا ہے، رب العزت کی رضامندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ فرمایا ایسا شخص کی تلوار اٹھانا، نیام سے تلوار نکالنا، ہاتھ میں نیزہ، تیر اور کمان رکھنا، فرمایا یہ دعوت اللہ بن جائے گا، یہ بھی دعوت کا فریضہ ہے۔ اور اسی طرح کا علماء کرام دلیل کے ساتھ مسئلہ سمجھائیں، واضح کریں کہ یہ مسئلے کی دلیل یہ ہے، اس عقیدے کی دلیل یہ ہے، اس عمل کی دلیل یہ ہے، یہ مسئلہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے۔ کہ علماء کا دلائل کے ساتھ کام کرنا یہ بھی اس آیت میں شامل ہو کر دعوت اللہ بن جائے گا۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل تبلیغ کی پہلی آیت کی شرح پڑھ رہا ہوں، تو اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ امر بالمعروف کو کسی ایک خاص کام میں بند کر دینا، نہی عن المنکر کو کسی خاص چیزیں میں بند کر دینا، اور باقی علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، اہل علم کی، اہل حکومت کی، اور جو ذمہ دار اسلامی حکومت والے ان کی، اور مدرسین کی اور خانقاہوں کی باقیوں کی نفی کر دینا، یہ سراسر ظلم ہے۔
حق یہ ہے کہ یہ سارے دین کے کام کر رہے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ دیکھیں 2 اور 2 4 اور درمیان والا 5، یہ 5 دروازے ہیں نا، یہ پانچوں مسجد کے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے بھی یہ دروازہ تو مسجد کا ہے، یہ مسجد کا نہیں ہے، تو یہ بیوقوفانہ پن ہوگا۔ ہر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم پہ عمل کرنے کے لیے 7 طریقے ہیں، جسے کہتے ہیں قرات 7، 7 طریقے ہیں۔ 7 قراتوں میں قرآن کریم اترا ہے، اور حدیث پاک پہ عمل کرنے کے لیے 4 طریقے ہیں۔ 7 قراتوں میں کسی ایک قرات پہ عمل کریں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 4 راستوں میں جو شریعت کے، آپ کسی ایک راستے پہ عمل کریں، آپ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ جیسے 7 قراتیں برحق ہیں، ویسے شریعت کی سنت کے 4 راستے برحق ہیں۔ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام شافی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان چاروں کے طریقے سنت سے نکلے ہوئے مسائل چاروں حق ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایک راستہ دین کا باقی نہیں ہے۔ ہاں، ان سے ہٹ کے، امت کے اتفاقی بات، امت کی اجماعی بات سے ہٹ کے کوئی 1.5 انچ کی اپنی علیحدہ مسجد بناتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اس کو غلطی ریلائز کرائی جائے، اسے بتائی جائے، اور اس کو یہ چیز بتانا اور غلط بندے کو کچھ سمجھانا، یہ بھی دعوت اللہ میں شامل ہے، یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شامل ہے۔ تو ان فریضے کو ہمیں سر انجام دینا چاہیے اپنی اپنی طاقت کی بقدر۔ جو عالم نہیں ہے وہ علماء سے پوچھ کے چلیں، ایک ایک بات میں پوچھ کے چلیں۔ پوچھ کے چلنا یہ بہت بڑی چیز ہے، تاکہ دین کی بات سمجھ آئے بندے کو۔ اپنی طرف سے بندہ شروع کر دینا تو یہ 100% بات غلط ہے۔ یاد رکھیں، جو فضیلت جس عمل کی ہے اس کو وہی فضیلت دو، اس سے ہٹ کے نہ دو۔ جو عمل اس فضیلت کا ہے اس کو وہی دیا جائے۔ ایک شخص مجھے ایک دن کہنے لگا، پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، اگر میں ان 6 سنتوں پہ عمل کروں تو مجھے 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے حدیث پاک میں جو میری سنت پہ عمل کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا، تو پانی میں 6 سنتیں ہیں، میں نے 6 پہ عمل کر لی، مجھے 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا میرے بھائی، تیرا کام نہیں ہے امر بالمعروف کرنا، تیرا کام نہیں ہے نہی عن المنکر کرنا۔ تو نے کسی عالم سے سمجھا ہے کہ اس حدیث پاک کے لفظ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نے خود اپنی طرف سے سن رکھا ہے۔ حدیث پاک میں من احیا سنتی فقد امیتت بعدی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا میری سنت کو جو زندہ کرے گا بعد کے لوگ مٹا دیں گے فساد امت کے وقت، اس کو ایک سنت پہ عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ملے گا۔ سنت کے مٹے جانے کے بعد دنیا میں زندہ کرنا، دنیا میں نافذ کرنا، دنیا میں پھیلانا، بتانا، اس کے لیے تن، من، دھن، مال، جان کی، وقت کی قربانی دینا، اسے کہتے ہیں سنت کو زندہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ تو نے گھر بیٹھے دائیں ہاتھ سے پانی پی لے، میں 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا، تو پھر اس کا معنی ہے شہید ہونا پھر مذاق ہو گیا۔ پھر تو نے پانی پیا تو 600 شہیدوں کا ثواب، پھر تو روٹی کھائے گا تو 1200 شہیدوں کا ثواب، اس کے بعد آپ کوئی کھیر میر کھا لیں گے تو 2400 شہیدوں کا ثواب۔ بس گھر بیٹھے شہید مل رہے ہیں تو پھر تو کوئی دین کا عمل قابل عمل ہی نہیں رہے گا۔ تو جو فضیلت جس جگہ کی ہے، جو ثواب جس مقام کا شریعت نے بتایا، وہ مقام وہاں پہ رکھیں، اس مقام کو کڈنیپ نہ کریں، اس مقام کو اغوا نہ کریں، اس مقام کو کھینچے نہیں، اس ثواب کو اٹھا کر اپنے پہ نہ لگائیں، جو ثواب وہیں کا ہے۔ اور جو پانی پینے کا ثواب ہے، بالکل بہت بڑی بات ہے، 6 سنتوں پہ عمل کریں، اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ شہیدوں کا ثواب اٹھا کے اپنے اوپر لگا دیں۔ بھئی پانی بھی سنت کے مطابق پینا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے ثواب کو کھینچ لیں یا وہ میرے ثواب کو کھینچ لیں، جی نہیں۔ میں نے کہا ہر راستہ دین کا ہے، ہر عمل دین کا ہے، ہر ان اہل حق کی سوچ دین کی ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں کمپرومائز میں چلنا پڑے گا۔ جب میں کہوں نا میں دین کا کام کر رہا ہوں اور یہ بے دین ہے، یوں نہیں ہے۔ دعوت تبلیغ ہماری دین کی جماعت ہے، دعوت جہاد ہمارے دین کا فریضہ ہے، دعوت تدریس علماء کے مدرسے یہ دین کے فریضے ہیں، اسی طرح خانقاہوں میں اللہ اللہ یہ دین کا فریضہ ہے، اور اسلامی اقدار کے لیے سیاست اسلامی یہ دین کا فریضہ ہے۔ تو کسی کی نفی نہیں کریں ہم۔ جب ہم ایک کی نفی کریں گے نا تو ایسا ہے، تو 3 انگلیاں میری طرف ہے، میں بھی خود کو ذرا سوچو نا کہ میں کیا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں صرف دین پہ ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، جو جہاد کا کام کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تبلیغ والا دھوکے میں ہے، اور جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جہاد والا دھوکے میں ہے، اور جو جہاد والا ہے وہ کہے مدرسے والا غلط ہے، اور جو مدرسے میں بیٹھا ہے وہ کہے جو خانقاہ میں اللہ اللہ والا غلط ہے، اور جو خانقاہ میں اللہ اللہ کرتا ہے وہ اس میدان کے اس شخص کے لیے جو دین کے تحفظ کے لیے سیاست کے کردار میں ہے وہ کہے جی تو غلط ہے۔
تو اس کا معنی ہے ہم ساری سوچ غلط رکھ رہے ہیں، یہ سارے دین کے راستے حق پر ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی نے اسلامی سیاست بھی سکھائی ہے، ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھی سکھائی ہے، ہمیں ہمارے نبی پاک نے دعوت جہاد بھی سکھائی ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کے آئے ہیں، ہمیں تدریس بھی سکھائی ہے، اور تزکیہ کرنے کے لیے حضور مزکی بھی ہیں، اللہ بھی سکھائے۔ تو یہ سارے کام دین کے سارے سنبھالیں، ایک دوسرے کی فضیلتیں اٹھا کر ایک دوسرے پہ ڈالنا یہ اہل حق کا کام نہیں ہے، یہ سارے اہل حق ہیں، یہ سارے دعوت اللہ والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ ایک جگہ گئے اور ایک شخص دین کے کام میں مصروف تھے ایک جگہ، انہیں کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تم دین کا ایک کام کرو تمہیں سب دین کام کا ثواب ملے، مدرسے والوں کو بھی تمہیں ثواب ملے، جہاد والوں کو بھی تمہیں ثواب ملے، تبلیغ والوں کو بھی تمہیں ثواب ملے، جو علماء کرام جس جگہ دین کی محنت میں شامل ہے اس کا ثواب تمہیں ملے۔ اس نے کہا چاہتا ہوں، تو کہا دین کے ایک شعبے میں کام کرو، باقیوں کے لیے دعائیں کرو، باقیوں کے لیے اللہ کرو، باقیوں کو اچھے الفاظ میں یاد کرو، تو اللہ آپ کو ان کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔